سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق بنگلہ دیش بنا تو وہ لندن میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھا۔ اس نے سوچا میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ اپنی جاب اپنی کمپنی کو دے دیا، اب مجھے چند برس اپنے وطن کو بھی دینے چاہیے۔ اس کے پاس سنٹرل لندن کا ایک فلیٹ تھا، اس نے وہ فروخت کیا اور ڈھاکہ آ گیا۔ یہ 1972 کی بات تھی۔ ابتدا میں اس نے شمال مشرقی حصے کے 200 دیہات کا انتخاب کیا اور ان میں کام شروع کر دیا۔ اس نے وہاں ماہی گیروں کے لیے کشتیاں بنائیں، بنیادی طبی سہولتوں کا بندوبست کیا اور چھوٹے کسانوں کو کاشتکاری کے نئے طریقے سکھائے۔ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی NGO بریک کی ابتدا تھی۔ اس دور میں بنگلہ دیش میں 1000 بچوں میں سے 135 پہلی سالگرہ نہیں دیکھ پاتے تھے اور 1/4 بچے 5ویں۔ اس نے اور اس کی تنظیم نے 1989 کو بچوں کا سال قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے اس سال پورے بنگلہ دیش کی ماؤں کو نمکول بنانے اور اپنے بچوں کو موت سے بچانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ ایک حیران کن کام تھا۔ اس سے بھی بڑا حیران کن کام اس نے اگلے سال کیا۔ اس نے بنگلہ دیش کے 36,000 دیہات کے بے زمین اور بے ہنر لوگوں کو اپنے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور اس نے 25 لاکھ گھرانوں کو برسر روزگار کر دیا۔ اس کی اس اسکیم کے 2 فارمولے تھے۔ اس کا کہنا تھا آج کے کھانے کی فکر میں پریشان شخص کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، لیکن جب کوئی شخص ایک بار 100% بچا لیتا ہے تو اس کا دماغ فوراً مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا جب تک غریب بچت نہیں کرتا وہ اس وقت تک پر امید نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس نے غریبوں کو بچت کی عادت ڈال دی، جس کے نتیجے میں غریب نے امیر ہونا شروع کر دیا۔ دوسرا اس کا کہنا تھا حکومت غریب کو مرغی پالنے کے لیے قرض تو دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی اگر مرغی بیمار ہوگی تو اس کو ٹیکہ کون لگائے گا۔ لہذا اس نے 36,000 دیہاتوں کی عورتوں کو نہ صرف مرغیاں پالنے کے لیے قرضے دیے بلکہ انہیں ٹیکے لگانے کا فن بھی سکھا دیا۔ اس کی اس مہربانی سے آج بنگلہ دیش کی 5 لاکھ خواتین پولٹری فارموں کی مالک ہیں اور وہ اور اس کا ادارہ بریک اب تک 12.5 لاکھ غریبوں کو قرضے دے چکا ہے۔ یہ ادارہ 50,000 دیہات میں کام کر رہا ہے اور اس سے 25 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس نے تعلیم کے میدان میں قدم رکھا۔ اس نے دنیا میں اپنی نوعیت کا انوکھا تعلیمی نظام واضح کیا۔ اس نے بنگلہ دیش میں 22 سکول قائم کیے جن میں 3 برسوں میں پرائمری پاس کرائی جاتی تھی۔ اس نے یہ ہدف سکول کو نئی جہت دے کر حاصل کیا۔ اس نے بریک سکول کو ایسی تفریح گاہ بنا دیا جس میں بچوں کو ڈرامے، رقص اور موسیقی کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ایسے سکول تھے جن میں داخلے کے لیے بچوں کو گھروں سے نہیں لانا پڑتا تھا۔ سکول کھیلتے ہی سارے گاؤں کے بچے وہاں جمع ہو جاتے تھے اور شام گئے تک وہاں کھیلتے، کودتے اور سیکھتے رہتے تھے۔ یہ سسٹم اتنا کامیاب رہا کہ آج بنگلہ دیش میں بریک کے 52,000 سکول ہیں جن میں 19 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں۔ بریک نامی ادارے کا اس رہنما کا نام فضل حسن عبد ہے۔ اس ایک شخص نے حکومتی مدد کے بغیر پورے بنگلہ دیش کی حالت بدل دی۔ اس نے جب کام شروع کیا تو بنگلہ دیش کی 70% آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، لیکن صرف اس شخص کی کوششوں سے بنگلہ دیش میں اب صرف 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ گزشتہ برس ایک صحافی نے اس سے پوچھا تم اکیلے شخص نے یہ معجزہ کیسے کر دکھایا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا اخلاص، محنت اور درد مندی۔ جس شخص کے پاس یہ تینوں ہتھیار ہوں اس کے لیے دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ یہ شخص کبھی پاکستان کا باشندہ تھا، وہ کراچی میں رہتا تھا، وہ سینکڑوں مرتبہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور آیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ وہ لندن چلا گیا اور پھر وہاں سے بنگلہ دیش۔ ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں، ہم نے گزشتہ برسوں میں فضل حسن عبد جیسے لوگوں کی قدر کرنا سیکھی، نہ ہی ان جیسے لوگ پیدا کیے۔ ہمارے پاس تو سرمایہ کی بھی کمی نہیں۔ پاکستان کے شیڈول بینک ہر سال 10 ارب روپے زکوٰۃ کاٹتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ہم 29,000 کمیٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اسے 40 لاکھ مستحقین میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس زکوٰۃ سے 8,59,000 لوگوں کو 600 روپے ماہانہ گزارا اناؤنس دیا جاتا ہے۔ یہ رقم پاکستان میں چائے کے فی کس خرچ سے بھی آدھی ہے۔ اگر ہم آج اس رقم کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں، ہم اسے فضل حسین عبد جیسے کسی شخص کے حوالے کر دیں اور وہ اس کی مدد سے پاکستان کے دیہات میں بریک کی طرز کے سکول کھولے، دیہاتی عورتوں کو مرغیاں، بکریاں اور بھینسیں پالنے کے لیے قرض دے، نوجوان بچیوں کو چھوٹے موٹے امراض کے علاج کی ٹریننگ دے، گاؤں کے لوگوں سے تالاب بنوائے اور ان میں مچھلیاں پالے،
لوگوں کو گلیاں اور نالیاں پکی کرنے پر ابھارے، پھل اور سبزیاں پروسیس کرے، اچار اور کیچپ بنوائے، ٹماٹر، پیاز، لہسن، مٹر اور آلو کا پیسٹ بنانا سکھائے۔ تمام دیہات میں چھوٹے چھوٹے کولڈ سٹوریج بنوائے، ان میں گوشت سٹور کرائے اور پھر یہ گوشت قریبی شہروں کو سپلائی کرے، اور یہ شخص دیہاتی ہنرمندوں کے ہنر کو صنعت کا درجہ دے دے تو یقین کیجئے ان 10 ارب روپیوں سے پاکستان کا بے شمار دیہات کا مقدر بدل جائے، ہزاروں لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور کروڑوں بچے علم سے بہرامند ہو جائیں۔ لیکن ہم سرمایہ کے اس K2 کو 600 روپے کے زروں میں بدل دیتے ہیں، اور پھر یہ زرے بھوکوں، بیماروں اور بے روزگاروں کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ K2 ہر سال بنتا ہے، ٹوٹتا ہے اور بکھر جاتا ہے، لیکن کسی کا مقدر نہیں بدلتا، اور پچھلے سال کا غریب اگلے سال مزید 2 غریب لے کر آپ کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ 1 روپیہ 10 فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مگر کسی ایک فقیر کی کلاڑی میں 10 روپے کا دستہ نہیں ٹھونکتے۔ ہم 10 فقیروں کو ہنرمند نہیں بناتے۔ میں نے پچھلے دنوں ڈاکٹر امجد ثاقب کے حوالے سے اخوت نام کی ایک تنظیم کا ذکر کیا۔ میرے بے شمار قارئین اخوت سے واقف نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش کی۔ یہ تنظیم آج سے کئی برس پہلے لاہور میں ڈاکٹر امجد ثاقب نے شروع کی تھی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب DMG افسر تھے۔ ان کے دوست اور سرکاری افسر سلیم رانجھا نے انہیں 10,000 روپے دیے اور ان لوگوں نے اس سرمایہ سے اخوت کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم انتہائی غریب لوگوں کو 10,000 روپے بلا سود قرض دیتی ہے۔ اس قرض سے وہ شخص کاروبار شروع کرتا ہے اور 10 ماہ میں اپنے قدموں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان برسوں میں اس تنظیم کا سرمایہ کئی ارب تک پہنچ چکا ہے، جبکہ یہ کئی ہزار لوگوں کو برسر روزگار بنا چکی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی ریکوری بھی 100% ہے۔ آج تک کسی غریب قرض خواہ نے اس تنظیم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی وہ تنظیم ہے جیسے دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹی میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جا سکتا ہے۔ میں جب بھی اس تنظیم کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے فوراً بریک اور فضل حسن عابد یاد آ جاتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں ہمارے اندر بھی ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ موجود ہیں، بس ان لوگوں کو سرپرستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت ان لوگوں اور تنظیموں کی سرپرستی کرے تو یہ لوگ کمال کر سکتے ہیں۔ لوگ ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم اس ملک میں بریک جیسے ادارے بنا سکتے ہیں جو حقیقتاً غربت اور پسماندگی کو بریک لگا دیں۔